الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں مرنے کے بعد اس دوسری زندگی کو ثابت کیا گیا ہے جہاں نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سزا ملے گی۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی نیت یہی ہوتی ہے کہ موت کے بعد والی زندگی میں مجھے اس کا اجر و ثواب حاصل ہو، اور یہی جذبہ خون پسینے کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا آسان کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جسے زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی مثال بیان فرمائی ہے جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اسی دنیا میں دیکھتے ہیں، اور اللہ نے اس مثال سے یہ بات بیان فرمائی کہ اسی طرح سے ثواب بھی بڑھے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا پڑ جاتا ہے، اور جیسا بیان ہوا یہ کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ انسان دن رات یہ منظر دیکھتا ہے کہ کاشتکار زمین میں صرف ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، اور اگر زمین زرخیز ہو تو 7 کے بجائے 10، 20 اور یا 50 بالیاں بھی نکل آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں اور ہزاروں دانے اسی دنیا میں واپس لے لیتا ہے۔ اب یہی حال اسی شخص کا بیان ہوا ہے جو علم دین کی اشاعت پر، مسلمانوں کی حفاظت پر، ان کے علاج، معالجے اور طعام و لباس اور دشمنان دین کے خلاف جہاد پر خرچ کرتا ہے۔ بظاہر وہ دیتا ہے مگر حقیقت میں وہ لیتا ہے، ایک دے کر سینکڑوں واپس لیتا ہے۔ اس دنیا میں دیتا ہے، اس دنیا میں لیتا ہے۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اجر و ثواب کی شرح اتنی ہی اونچی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ واسع علیم، کہ اللہ بڑا وسعت والا ہے۔ انسانوں کی تنگ دامانی اور فقر و فاقہ کا اندیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفقے کی مقدار، مصرف اور نیت کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس موضوع پر بے شمار احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس مثال کو ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر 700 کا جو فگر دیا گیا ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، جتنا زیادہ چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو فی سبیل اللہ اپنے مال خرچ کرنے والا بنا۔ یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ انفاق کا مضمون ہے، جس کے بارے میں اور کئی جو ہے وہ آیتیں ابھی آگے آئیں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔